السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک اسپریچولیٹی 69۔ بطور مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ہے اور انسیت بھی ہے، اور جن لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے ان کی باتیں کرنا اور ان کی باتیں سننا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے اور کنز الایمان میں دیگر کتب احادیث میں شامل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بابا جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور جب میں نے ان سے ان کی عمر پوچھی تو ان کی عمر 96 سال تھی۔ کہتے ہیں کہ جب بزرگ آئے نا تو یہ بھویں نہ ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئیں۔ بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ پکڑنے کے ساتھ ہی وہ چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ ایک جانب قربان جاؤں کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جب مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا، اور کھڑے ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ کہا کہ بزرگوں کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب بابا جی بات کرتے تھے تو پہلے وہ آنکھ کھول کے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھتے، پھر جب وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری زندگی گناہوں میں بیت گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، یہاں پہ ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے، یا اللہ چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، کالے سیاہ دفتر ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب پلٹ کر دیکھتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نیکی دکھائی ہی نہیں دیتی ہے۔ اس عمر میں آ کر آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے۔ 3 باتیں کہیں ان بزرگوں نے، اور پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی ہے کہ میں نماز بھی صحیح طرح ادا کر سکوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں آقا، نہ میں صدقہ و خیرات دے سکتا ہوں محبوبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں، بیکار وجود ہے، بالکل بیکار وجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیکار وجود کو تو گھر والے بھی برداشت نہیں کرتے ہیں، بچے دعا کرتے ہیں، یا اللہ بابا جی کو پردہ دے دے، اماں جی کو پردہ دے دے، بیکار ہو گیا ہوں بالکل، اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار جسم کو میرا رب قبول کر لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح برسات میں جھڑی لگتی ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی جھڑی لگ گئی اور کھل کے روئے، اور بالکل کھل کے روئے۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بزرگوں، بڑے بڑے مجاہد دین کی خدمت کے لیے جہاد کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ بزرگوں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں ہے، اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں ہے کہ آپ ہی کی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی ہیں عبادتیں، وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، بندے کو نفع دیتی ہیں یہ عبادتیں۔ فرمایا، بزرگوں، نہ آپ جہاد کریں، نہ آپ صدقہ خیرات کریں، نہ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، بس آپ صدق دل کے ساتھ یہاں پر آ جایا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ آنا تو شرط ہے، آئیں تو صحیح نا۔ میرے رب کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو میرا رب کہتا ہے کہ میں نے تجھے معاف کیا، اور رب فوراً معاف کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث بھی بہت پیاری ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئیں، اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون سی ہیں؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا، اور کریم محبوب فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن مل گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے ایسی بیوی مل گئی جو نہ اس کے مال میں خیانت کرے گی اور نہ اس کی عزت میں خیانت کرے گی۔ جسے یہ چاروں چیزیں مل گئی وہ خوش نصیب ہے، دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھ لے اور پھر ان پر عمل کرے، یا اس کو سکھائے جو ان باتوں پر عمل کرے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہوں نا، آپ حکم کریں۔ وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ تو سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی تم اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، پھر تم بہترین مسلمان بن جاؤ گے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ 5ویں بات یہ ہے کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تیسری یہ حدیث بہت ہی زیادہ پیاری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رب کریم بیمار کرتا ہے تو اللہ پھر فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا ہے۔ پھر جا کے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس کے پاس تو جو بھی آیا ہے اس نے یہی کہا ہے، الحمدللہ، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں۔ اس نے تیری شکایت نہیں کی، اس نے تیری رضا کی خاطر اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کر قبول کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میرا رب فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر میں اسے اس بیماری سے شفا دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر خون عطا کروں گا، اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر گوشت عطا کروں گا، اور اگر اسے میں اس بیماری میں ہی وفات دوں گا تو میں اسے جنت عطا کروں گا۔ اگر شفا دوں گا تو بہترین شفا دوں گا، اور اگر وفات دوں گا تو جنت دوں گا۔ جب ہم حوصلے کے ساتھ چیزوں کو قبول کرتے ہیں، جب ہماری طبیعت کے اندر صبر چھلکنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو اللہ بھی ہمیں قریب کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ضرور اس کو لائک کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن میں آل پر ٹک کریں، اس طرح ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی۔